ایران مذاکرات سے پہلے امریکی ناکہ بندی کے مطالبے سے دستبردار، اگلے ہفتے بات چیت کے لیے آمادہ۔ ایران نے شرائط میں نرمی کر دی، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا بڑا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز بھیجی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ڈپٹی انسپکٹر سردار اسدی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان نئے سرے سے تصادم کا امکان ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے ذریعے ملنے والی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ مقاصد کے حصول تک جنگ سے نہ نکلنے کا اعلان بھی کیا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران امریکی صدر نے کہا کہ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جن سے وہ متفق نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ایران کی موجودہ قیادت کو کنفیوزڈ قرار دے دیا، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس کو خط لکھ کر کہا کہ ایران کے ساتھ اس کی مسلح کشیدگی ختم ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کرنے میں بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندے کا بیان مسترد۔ پاکستان نے بیان کو یک طرفہ موقف قرار دے دیا۔ دفتر خارجہ پاکستان کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ ایسے بیانات زمینی حقائق اور خطے کی پیچیدہ صورتحال کی درست عکاسی نہیں کرتے۔ پاکستان کو مسلسل سرحد پار سے دہشت گردی کی در اندازی کا سامنا ہے، جبکہ افغان طالبان کی جانب سے بھی سرحد پار حملوں کی اطلاعات ہیں۔ ترجمان نے افغان حکام کے شہری ہلاکتوں کے دعوے کو بے بنیاد اور شواہد سے عاری قرار دے دیا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جلد سے جلوس کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم اداروں سے کہتے ہیں سیاست آپ کا کام نہیں ہے، مائنس عمران خان کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ایسی ہر کوشش کی تحریک تحفظ آئین پاکستان مزاحمت کرے گی۔ آپ مائنس کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، ہم پرامن رہیں گے، اور اگر ہمارا راستہ روکا گیا تو یاد رکھو عوام ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ ہم وارننگ دے رہے ہیں، ہمارا راستہ نہ روکنا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور صحت سے بڑھ کر اس وقت کچھ اور اہم نہیں ہے۔ سعودی وزارت حج نے کم عمر بچوں سے متعلق نئی پالیسی واپس لے لی۔ 15 سال سے کم عمر بچوں پر پابندی ختم، پرانی ہی پالیسی دوبارہ بحال ہو گئی۔ سعودی حکام کے مطابق اب 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو دوبارہ حج کی اجازت ہوگی۔ جاری ہدایات میں کہا گیا کہ نئی عمر کی حد کے باعث مسترد ہونے والے ویزوں کو دوبارہ پروسیس کیا جائے گا۔ اس حوالے سے متاثرہ درخواست گزاروں کو اپنی درخواستیں دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کیس کا ٹرائل کرنے والے جج پر عدم اعتماد کی درخواست مسترد، کیس دوسری عدالت منتقل کرنے سے انکار۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر نے فیصلے میں قرار دیا کہ کسی بھی جج کے فیصلے یا حکم سے اختلاف کی صورت میں قانونی فورمز موجود ہیں، لیکن محض مخالفانہ فیصلے کی بنیاد پر جج کی نیت یا ایمانداری پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ فیصلے میں عدالت نے ججز کے خلاف بلا جواز الزامات کی حوصلہ شکنی کی۔ سابق چیئرمین نادرا طارق ملک کو دنیا کے 25 ماہر ترین افراد میں شامل کر لیا گیا۔ 4 مئی کی صبح نیو یارک کے عالمی شہرت یافتہ ٹائمز اسکوائر کی بڑی اسکرینوں پر دنیا کے ان 25 منتخب ماہرین کے نام اور تصاویر نمایاں کی جائیں گی۔ رپورٹس کے مطابق ڈیجیٹل شناخت، آئی کلاؤڈ اور سائبر سیکیورٹی کے عالمی شہرت یافتہ پلیٹ فارم اوکٹا نے ان افراد کا انتخاب کیا ہے۔ پاکستانی نژاد طارق ملک اس وقت ورلڈ بینک کے مشیر ہیں۔ ان کا انتخاب ملک کی ڈیجیٹل شناخت اور پبلک انفراسٹرکچر کے شعبے میں مہارت، خدمات اور صلاحیتوں کی بدولت کیا گیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا پاکستان میں رجسٹریشن کرانے سے انکار۔ پی ٹی آئی حکام کے مطابق فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں رجسٹریشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی آئی ٹی کو رپورٹ پیش کر دی، جس میں بتایا گیا ہے کہ تمام بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں سے پاکستان میں رجسٹریشن کے لیے رابطہ کیا، لیکن بڑی سوشل میڈیا کمپنیز کی جانب سے مثبت جواب نہیں ملا۔ پی ٹی اے نے وزیر دفاع کی اسرائیل سے متعلق پوسٹ ایکس سے ہٹانے کے معاملے پر بھی رپورٹ پیش کر دی۔ حذف شدہ ٹویٹ کی بحالی کے لیے شکایت کنندہ کی جانب سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی اور اس معاملے میں تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔
PSL فائنل سے قبل حیدرآباد کنگزمین کے اہم بولر کو سزا سنا دی گئی۔ PCB کے مطابق فاسٹ بولر محمد علی پر لیول 1 کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ واقعہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کھیلے گئے دوسرے ایلیمنیٹر میچ کے دوران پیش آیا۔ محمد علی کھیل کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے مرتکب قرار پائے تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے جرمانے کی سزا تسلیم کر لی۔